अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। रुख करेंगे पिंडी भटिया का, जहां पर अंधेर नगरी, चौपट राज, शूरा मानिका फीडर सब डिवीजन, पिंडी भटिया इकाई अवाला समेत दीगर गांव अंधेरे में, जबकि लाइन मैन का गांव हर वक्त उजाले में। असल हकीकत सामने आ गई। मिर्जा भगत सिंह गांव का रिहायशी मकामी लाइनमैन हर रोज अपने गांव से इकाइयां वाला समेत दीगर कस्बा जात की तरफ से जाने वाली लाइन पर KB11 मकामी एहलकार जंपर उतार देता है ताकि इसके गांव की बिजली बिला तात्तुल जारी रहे, बाकी जाएं भाड़ में। रुख करेंगे सुमंदरी का, जहां पर फैसलाबाद रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से एक और हादसा हो गया, जिसमें 2 कारों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद रोड पर 2 कारें आपस में टकरा गईं, जिससे 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में रियाज वल्द असलम, कनीज फातिमा जौजा असलम, नरगिस बीबी जौजा असलम, आमिर वल्द सलीम मुबारक, वल्द रशीद मोती और वल्द कमर के नाम शामिल हैं, जिनमें से मुतअद्दिद जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुबैना तौर पर हादसा फैसलाबाद रोड की टूट फूट की वजह से पेश आया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर सादकाबाद में सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन राना फराज नून ने कहा है कि सराइकी खित्ता के अवाम महरूमियों और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिस रहे हैं। हर दौर में इनसे सूबा के नाम पर वोट बटोरे गए, मगर इख्तदार में आने के बाद सब कुछ भूल गए। PTI ने भी सराइकी खित्ता से सूबा के नाम पर वोट ले दे और अब सेक्रेटरिएट कॉलोनी का लॉलीपॉप देकर ड्रामा रचा लिया, मगर अब ये नहीं चलेगा। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून ने गुज़श्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ियों मोहम्मद इब्राहिम भट्टी और राना सदीक अली से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि वसेब के लोग जाग चुके हैं, 22 इजला का सूबा चाहते हैं। कभी उनसे सूबा बहावलपुर, कभी सूबा जनूबी पंजाब के नाम पर उनसे खिलवाड़ किया जाता है। हमें उनके ये ड्रामे मंजूर नहीं। राना फराज नून ने कहा कि सराइकी खित्ता 22 इजला पर मुश्तमिल है। हम वसेब के लोगों को जानबूझकर और साजिश के तहत तकसीम नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी पूरे वसेब की नुमाइंदा जमात है। पूरे सराइकी खित्ता के लोग हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह 22 इजला पर मुश्तमिल सराइकी सूबा के हसूल तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त करीब है कि सराइकी सूबा का क़याम अमल में लाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो सराइकी खित्ते में रहने वाले लोग इलेक्शन में उनकी जमानतें जब्त करा देंगे। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद का दरियाई सिंध का दौरा, मौजा अहमद कुड्डन के मकाम पर दरियाई कटाव का जायजा लिया। मौजा अहमद कुड्डन के बासियों से मुलाकात में कटाव के नुकसानात के हवाले से गुफ्तगू की। महकमा इनहार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को दरियाई सिंध के कटाव के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मकामी अफराद से गुफ्तगू में कहा कि 2004 से दरियाई सिंध का कटाव जारी है। इसमें तेजी 2010 के सैलाब के बाद आई। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि दरियाए सिंध के कटाव के बाइस मुतअद्दिद बस्तियां दरियाए बुर्द हो चुकी हैं और कटाव के बाइस बहुत से अफराद मुतासिर हुए और नकल मकानी की है। मौजूदा दरियाई कटाव के बाइस कदीमी कब्रिस्तान भी ख़त्म हो गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दरियाई कटाव का नोटिस लिया है और मज़ीद नुकसान रोकने के लिए मिंचन बंद पर 3 मज़ीद स्ट्रक्चर्स बनाने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त की दरख्वास्त पर दरियाई कटाव से नज़दीकी आबादियों को महफूज बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त ने हिदायत की है कि दरियाई सिंध के कटाव के बाइस मुतासरा अफराद को रहने की जगह और इमदाद की जाएगी और कब्रिस्तान के लिए भी नई जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर ख़जाना की हिदायत पर नुकसानात का तखमीना लगाने और मुतासरीन की मदद के लिए कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें मुतासरा आबादियों के मुअज़्ज़िज़ीन को भी शामिल किया जाएगा और जल्द कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में मुतासरा अफराद के नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। उन्होंने महकमा इरीगेशन के अफसरान को हिदायत की कि वो आबादियों को दरियाई कटाव से महफूज रखने के लिए मिंचन बंद पर स्ट्रक्चर की तामीर का काम जल्द शुरू करें। रुख करते हैं मांगा मंडी का, जहां पर हमारे नुमाइंदे राना इशफाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक
سندر انویسٹیگیشن پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے واردات کرنے والے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان کے نوٹس پر غیر ملکیوں سے واردات کرنے والا 6 رکنی گینگ اے ایس پی سرکل رائیونڈ حسیب جاوید کی سربراہی میں انویسٹیگیشن سندر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے غیر ملکی کمپنی نائس چین میں چوری کی واردات کر کے فیکٹری سے 32 لاکھ مالیت سے زائد کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقدمہ اندراج کر کے 48 گھنٹوں کے اندر حیدر، عارف، سہیل وغیرہ کو 6 ساتھیوں سمیت ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی صدر ڈویژن انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 25 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور ٹرک برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا جلد دورہ ڈیرہ غازی خان متوقع ہے، جہاں وہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ مختلف علاقوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے وزیر اعلیٰ کے دورے کے سلسلے میں افسران کے ساتھ روٹ اور تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ انتظامات کو جلد حتمی شکل دیں۔ روٹ، ہیلی پیڈ کی تیاری اور دیگر انتظامات کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ اللہ نے ایک بار پھر سرخرو کر دیا، صحافی برادری کے لیے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی جنرل سیکرٹری پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف متنازع بل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 3 جولائی کو سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم کی قیادت میں صدر پی یو جے شہزاد حسین بٹ، صدر ایمرا آصف بٹ، صدر شیخوپورہ پریس کلب مبشر حسن بٹ اور جنرل سیکرٹری رانا محمد عثمان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد مطالبات کو مانتے ہوئے متنازع بل کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام صحافی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ حق اور سچ کی جیت ہے۔ شیخوپورہ میں پولیس خدمت مرکز کی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں 2 مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان بیرون ملک فرار ہونے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانے آئے تھے۔ ریکارڈ چیک کرنے پر دونوں ملزمان اشتہاری گرفتار ملزمان کو تھانہ خانقاہ ڈوگراں بھجوا دیا گیا ہے۔ شاہپور بار کے وکلاء نے اسسٹنٹ کمشنر انم علی کی ناروا رویہ اور مبینہ کرپشن پر احتجاج کرتے ہوئے آج چوتھے روز بھی ہڑتال جاری رکھی اور احاطہ کچہری میں جگہ جگہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف احتجاجی بینرز آویزاں کر دیے۔ صدر بار مہر احسان اللہ بکھر اور نائب صدر شیخ جواد، جنرل سیکرٹری چودھری امتیاز علی اور دیگر وکلاء نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر انم علی خان نے متعدد مرتبہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز کلمات بولے، عدالت کا جاری کردہ اسٹے آرڈر بھی پھاڑ دیا، جبکہ ان کی کرپشن کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ اعلیٰ حکام ان کے خلاف شکایات کا نوٹس لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے رویے کے خلاف ہفتہ سیاہ منانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا جب تک کہ ان کے خلاف انکوائری نہیں کی جاتی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے بکھر کا، جہاں پر ڈی پی او بکھر رانا طاہر رحمان خان کی تھانہ کلور کورٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی شکایات سنی اور موقع پر احکامات بھی جاری کیے گئے۔ مریدکے میں سرکل مریدکے میں چوری اور ڈکیتی کی سلسلہ نہ تھم سکا۔ ہمارے نمائندے میاں کرم الہی کی رپورٹ کے مطابق سٹی مریدکے میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناصر ڈیلر ولد شوکت جو سرگودا کا رہائشی تھا، مریدکے سرافہ بازار سونا فروخت کرنے آیا۔ ڈکیتوں نے محلہ شیخاں بند گلی میں سامنے کوٹھی رانا تنویر ڈکیت گن پوائنٹ پر 500 گرام سونا اپلائیڈ فار موٹر سائیکل پر چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع دینے پر پولیس ٹائم پر نہ پہنچ سکی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تھانہ درابن کے دامانی ایریا میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا مشترکہ آپریشن ہوا۔ آپریشن میں پولیس پر فائرنگ کی گئی اور جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مرنے والوں کی شناخت اکبر اور عجب گل کے نام سے ہوئی۔ مرنے والے ملک دشمن عناصر اور کارروائیوں میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے۔ مرنے والوں میں حاجی اکبر اور دوسرا عجب گل ہے۔
ضلعی انتظامیہ پشاور کی محکمہ صحت کے ہمراہ مشترکہ کارروائی ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور نے شاہ قبول کے علاقے میں سرکاری ادویات کی بڑی کھیپ برآمد کر لی، مالک کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادویات کی مارکیٹ میں مالیت 25 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر احتشام الحق اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر محمد اظہر خان کی محکمہ صحت کے ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر صفی اللہ اور ڈرگ انسپکٹر منظور خٹک کے ہمراہ مشترکہ کارروائی ان ادویات پر ناٹ فار سیل کی مہریں بھی لگی ہوئی ہے۔ موقع سے کچھ مشکوک ادویات کے نمونوں کو سیل کر کے لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا ہے۔ لیبارٹری رپورٹ آنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر پشاور ریٹائرڈ خالد محمود کا بیان سامنے آیا ہے۔ چنیوٹ میں ضلع بھر میں کورونا ویکسینیشن لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے چک نمبر 11 سدھو تحصیل چنیوٹ کا دورہ کر کے کورونا ویکسینیشن ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کمل بھی تھیں۔ ضلع بھر میں ابھی تک 1,22,492 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ایف سی اہلکار کی نماز جنازہ گزشتہ روز میرا شاہ کے علاقے حسن خیل میں شہید ہونے والے ایف سی اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ایف سی اہلکار لانس نائک گل بہرام کی نماز جنازہ ٹانک کے علاقے کاکا خیل میں ادا کر دی گئی ہے۔ شہید کی میت کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں افواج پاکستان، ایف سی ساؤتھ کے حکام، معززین علاقہ اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی، جبکہ 221 ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل فیصل نے چیف آف آرمی سٹاف، آئی جی ایف سی ساؤتھ اور ایف سی ہیڈ کوارٹر ساؤتھ کی جانب سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائی اور سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ونگ کمانڈر نے شہید کے بھائی غازی مرجان کو پاکستان کا جھنڈا بھی حوالے کیا۔ شہید گل بہرام نے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ رخ کریں گے سوات کا، جہاں پر ڈینگی مچھر کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ تحصیلوں میں عوامی آگاہی سمیت مختلف علاقوں میں اسپرے اور عمارتوں کی چھتوں کی مرحلہ وار صفائی کا فیصلہ سوات میں ہوا۔ پیشگی اقدامات کے پیش نظر سوات میں ڈینگی مچھروں کی افزائش روکنے سے متعلق اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف ریاض علی خان کی زیر صدارت ہوا۔ ڈی سی کانفرنس روم سعید شریف میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں موسم گرما کے دوران ڈینگی مچھر کی افزائش اور بیماری کی روک تھام سے متعلق پیشگی اقدامات اور طریقہ کار پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ضلعی محکموں کی سربراہان اور نمائندوں، اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی شوزب عباس، ڈی ایچ او سوات ڈاکٹر محمد سلیم خان، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو اسٹاک سربلند خان، ڈی ایس پی عالمزیب، ڈبلیو ایس ایس سی آپریشنل مینیجر شاہد علی خان، سول ڈیفنس آفیسر الیاس خان، اے ڈی ای او علی رحمان، انجینئر اسد اللہ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کو ضلعی ڈینگی روک تھام اور رسپانس یونٹ فوکل پرسن ڈاکٹر فضل عارف کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ کوہاٹ پولیس نے کمسن لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پتوں کی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تعظیم نامی شیطان صفت ملزم کئی ماہ تک متاثرہ لڑکے عمر فاروق کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ مبینہ ملزم اور متاثرہ لڑکا فش پوائنٹ پر اکٹھے کام کرتے تھے۔ ملزم کی ہوٹل مالک امین اللہ کی نشاندہی پر تھانہ سٹی امجد حسین ایس ایچ او نے کارروائی کرتے ہوئے متاثرہ لڑکے کا میڈیکل کرایا اور رپورٹ مثبت آنے پر ملزم کو دھر لیا، جس میں بدفعلی اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے دفعات شامل کیے گئے ہیں۔ زیر حراست ملزم نے ابتدائی پوچھ گچھ میں اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ لکی مروت میں تھانہ تجوڑی نورنگ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ہوا۔ ایک مجرم اشتہاری، ایک منشیات فروش، 7 ملزمان سمیت مشکوک افراد سمیت انسدادی کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ و منشیات کو برآمد کر لیا گیا ہے۔
عوام کی جان و مال آبرو ضلع کی امن و امان کی بحالی کی خاطر ڈی پی او لکی مروت کے خصوصی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تھانہ لکی، تھانہ تجوڑی اور تھانہ نورنگ میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں لکی اور نورنگ سرکل ایس ڈی پی اوز کی نگرانی میں تھانہ لکی، تجوڑی اور نورنگ ایس ایچ اوز نے بما ضلعی بھاری پولیس ایلیٹ فورس چوکی 15 پولیس کے ہمراہ لیڈی کانسٹیبلز نے علاقہ تھانہ لکی، تجوڑی اور نورنگ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مختلف مقامات پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کیا گیا ہے۔ اشتہاریوں کے ٹھکانوں پر چھاپوں اور سرچ آپریشن کے 25 گھروں کی چیکنگ بذریعہ لیڈی کانسٹیبلز کی گئی ہے۔ آپریشن کے دوران تجوڑی پولیس نے خان خیل میں ایک مطلوب مجرم اشتہاری خیل ایک نامزد ملزم شاہ ولی کو اسلحہ سمیت دھر لیا ہے۔ نورنگ پولیس نے ایک منشیات فروش راحت اللہ اور 7 ملزمان سمیت 10 مشتبہ افراد سمیت جرائم کی روک تھام کے لیے انسدادی کارروائیوں میں 5 افراد کو دھر لیا ہے۔ گرفتار افراد کے قبضہ سے 2 عدد کلاشنکوف، 2 عدد بندوقیں، 12 بور اور 2 عدد رائفل، 2 عدد پستول، جبکہ نورنگ پولیس نے بظرنامہ منشیات فروشوں منشیات راحت سکنہ نار محمد یار سلمان خیل کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1140 گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ جدید سسٹم کے وی وی ایس ٹیکنالوجی ذریعے 30 گاڑیوں کو چیکنگ کیا گیا ہے، جبکہ 20 افراد کی سی آر وی ایس کرمنل ڈیٹا بذریعہ سسٹم چیکنگ کی گئی ہے، جبکہ 1 درجن موٹر سائیکل کو تحویل میں لے کر ویریفیکیشن کی گئی ہے۔ تھانہ بھانہ ماڑی کی حدود امین کالونی میں مکان کے تنازع پر 2 بھائیوں نے مل کر اپنی بہن پر بے پناہ تشدد کیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج رائل تیز نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بھائی اپنی بہن اور والدہ پر ہیلمٹ اور ہتھوڑے کے ذریعے تشدد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں بھائی اپنی بہن کو تھپڑوں، لاتوں اور مکوں سے تشدد کر رہے ہیں۔ فوٹیج گھر میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے سے لی گئی ہے۔ تشدد کے بعد ملزمان نے اپنی بہن کو گھسیٹا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، جس کے بعد خواتین نے تھانہ بھانہ ماڑی میں ملزمان کے خلاف رپورٹ درج کی، جس میں تھانہ ماڑی کے ایس ایچ او داؤد خان نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان بھائی آفتاب اور ارشد کو گرفتار کر لیا ہے۔ رخ کریں گے سوات کا، جہاں پر منگورہ سیدو شریف میں پی ڈی ایم کے بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کو داخلی اور خارجی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ناکام خارجہ پالیسیوں کے باعث پاکستان دنیا میں اکیلا ہو رہا ہے۔ تفصیل ہمارے جانتے ہیں بیورو چیف سوات ملک صاحبزادہ خان سے۔ سوات منگورہ گراؤنڈ میں پی ڈی ایم کا جلسہ جگہ کی حفاظت کے لیے پولیس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جے یو آئی کی محافظ فورس ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ مزید لوگ جلسوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کی ضلع نگران اعجاز خان نے رائل نیوز کو بتایا کہ عوام کا جوش و خروش دیکھ کر ثابت ہوتا ہے کہ عوام موجودہ حکومت سے اب بھی پرجوش ہیں اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں۔ ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، مالاکنڈ کے لوگ، کے پی کے لوگ، دل پہ ہاتھ اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ بیورو چیف ملک صاحبزادہ خان۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے، جہاں پر 1 سال قبل ڈی سی وقاص رشید کے دور میں شہر کی خوبصورتی کے لیے لگائی گئی نمائشی اشیاء مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ ذمہ دار سرکاری محکموں نے مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ 1 سال قبل ڈی سی وقاص رشید کے دور میں شہر کی خوبصورتی کے لیے لگائی گئی نمائشی اشیاء اور ماڈل مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، جبکہ ذمہ دار سرکاری محکموں نے مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
खबर शामिल करते हैं तहसील दीपालपुर से, जहां पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम का नई आबादी प्रेस क्लब राजोवाल का दौरा। नई आबादी प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार भी पहनाए गए। इस मौके पर राना अजीम ने सहाफ़ियों के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ियों से मीटिंग के बाद नई आबादी प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद अहमद भट्टी की जानिब से उनकी रिहाइश गाह पर दिए गए इशाइये में राना अजीम के साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अमजद भट्टी, सरदार अजमल, हाफिज उमर, मियां अल्ताफ, खुदाबख्श नंबरदार समेत नई आबादी प्रेस क्लब सिटी, प्रेस क्लब दीपालपुर सिटी, प्रेस क्लब ढलियाना और शेरगढ़ प्रेस क्लब के दीगर मेंबरान ने शिरकत की और नई आबादी प्रेस क्लब के मेंबरान की दावत पर राना अजीम की आमद को इलाके के लिए अच्छा शगुन जाहिर किया। रुख करेंगे पिंडी भटिया का, जहां पर असला स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सुखे की पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। असला स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पिंडी भटिया बैनुल सूबाई असला स्मगलर से 15 पिस्टल, 5 राइफलें, 4 रिप्टर गन और 12,000 से ज़ायद गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस मुलजिम को असला गाड़ी के मुख्तलिफ खानों में छुपा रखा था। पुलिस ने असला और स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जा में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। असला स्मगलर ज़हूर खान पेशावर का रिहायशी है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में असला स्मगल करता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से सहूलतकारों और सप्लायर्स से मुतालिक तफ्तीश जारी है। पिंडी भटिया में ज़िला में अमन और अमान कायम रखने के लिए नाजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रहीम यार खान में समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेर तमाम रहीम यार खान में ख़वातीन वर्कर्स के हकूक़ और काम करने वाली जगहों पर जिनसी हरासानी कमेटी, अलहदा वॉशरूम का क़याम और गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम तनख्वाह और अमल दरामद के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें MNA, MPA, सिविल सोसाइटी, मीडिया, पेशा वराना तंजीमें, बार कौंसिल के अराकीन, लेबर डिपार्टमेंट, वेमेन वर्कर्स अलायंस के मेंबरान और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ज़िलाई कन्वेंशन की इस तकरीब में समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन के नुमाइंदे मियां ज़ुबैर अहमद और ज़ियाउर रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि समाज ज़िला में ट्रस्ट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी TDEA के इश्तराक से रहीम यार खान में ख़वातीन वर्कर्स के हकूक़ और बेहतर माहौल की फराहमी के लिए काम कर रहा है। वेमेन वर्कर अलायंस ने दर्ज झैल मुतालबात उठाए हैं। इस ज़िलाई कन्वेंशन से मिस साइमा तारिक, शमेल मिर्ज़ा, नौशाबा अशरफ, साइमा गिलानी, मुमताज़ बेग, सब्ज़ल शाहीन और मिस ताहिरा चौधरी ने खिताब किया। इस कन्वेंशन में वेमेन वर्कर्स अलायंस की तरफ से दर्ज झैल मुतालबात उठाए गए हैं और डिपार्टमेंट ने अमल दरामद की यकीनी बनाया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में काना पुलिस ने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। सब इंस्पेक्टर और एहलकारों का ख़वातीन पर तशद्दुद, गलीज़ गालियाँ भी दी। सब इंस्पेक्टर हाथ में डंडा थामे ख़वातीन को ज़दोकोब करता रहा। काना पुलिस 15 की कॉल पर जाए वक़ुआ पर गई थी। घरेलू तनाज़ा पर खातून की जानिब से कॉल की गई थी। बावर्दी सब इंस्पेक्टर ने मर्द और बच्चों की मौजूदगी में ख़वातीन को गलीज़ गालियाँ दी, जिस पर महल्लेदार खातून ने पुलिस के तशद्दुद और ख़वातीन की गालियाँ देने की वीडियो में देखा जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।